معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 13، پنجاب کا بٹوارہ 1 جولائی تا 14 اگست 1947۔ سب ہیڈنگ آخری ٹیلی گرام۔ اپنے دفتر میں گورنر جینکنز نے آخری روز پنجاب کو مکمل طوائف الملوکی اور شورش میں گھرا دیکھا۔ 14 اگست کو رات 9:10 پر اپنے آخری ٹیلی گرام میں گورنر نے لاہور اور امرتسر میں صورتحال کو انتہائی غیر اطمینان بخش قرار دیا۔ راولپنڈی میں 2 ٹرینوں پر حملہ ہو چکا تھا۔ یہ بظاہر مسلمانوں کی کارروائی تھی جو وسطی پنجاب میں سکھوں کی سرگرمیوں کا رد عمل تھا۔ آخری فقرے میں لکھا کہ اس صورتحال سے اب نئی حکومت کو نمٹنا ہوگا۔ سب ہیڈنگ 15 اگست سے پہلے جبری نقل مکانی۔ گورنر جینکنز اور چیف سیکرٹری اختر حسین دونوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوؤں، سکھوں یا مسلمانوں کی نقل مکانی کرنے والی تعداد کا تخمینہ نہیں دیا۔ جولائی تک مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر حملے شروع نہیں ہوئے تھے۔ گورنر کا خیال ہے کہ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کی پہلی بڑی ہجرت 12 اگست کو ہوئی۔ دوسری طرف ہندو اور سکھ اپنی حفاظت کے لیے 1945 کی انتخابی مہم میں ہونے والے تشدد کے بعد سے نقل مکانی شروع کر چکے تھے۔ صوبہ سرحد کے علاقے ہزارہ اور پھر مارچ کے فسادات کے بعد ضلع ملتان بالخصوص راولپنڈی ڈویژن کے بعض اضلاع سے سکھوں کی بڑی تعداد مشرقی اور وسطی پنجاب کے محفوظ ٹھکانوں کی طرف نقل مکانی کر گئی تھی۔ میجر جنرل فضل مقیم خان نے مارچ کے فسادات کا تخمینہ یہ بتایا ہے۔ 1947 کے موسم بہار میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں گڑبڑ کے بعد مغربی پنجاب، سرحد اور بلوچستان سے 2 سے 3 لاکھ ہندوؤں اور سکھوں نے رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کی۔ انہیں توقع تھی کہ یہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے۔ ان مہاجرین نے مسلمانوں کے خلاف نہایت چالاکی سے نفرت کو ابھارا۔ جھوٹی کہانیاں پھیلائی گئیں۔ اصل صورتحال سے ہٹ کر جھوٹے جذباتی ڈرامے کھیلے گئے۔ اگر زیادہ نہیں تو موسم بہار کے ہنگاموں کے بعد مزید 2 لاکھ افراد نے اپنے گھر چھوڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے مارز وجود میں آنے تک مشرقی پنجاب میں پہلے ہی 5 لاکھ ہندو اور سکھ مہاجر موجود تھے۔ سب ہیڈنگ لاہور سے نقل مکانی کرنے والے لوگ۔ مشہور بھارتی مصور ستیش گجرال ایبٹ روڈ پر نشاد سینما کے قریب رہتے تھے، جو ہندو اکثریتی علاقہ ہونے کے باعث بظاہر محفوظ تھا، لیکن اگست میں لاہور کا کوئی علاقہ ہندوؤں یا سکھوں کے لیے محفوظ نہ رہا۔ ستیش گجرال لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ لٹیرے میری جمع پونجی لوٹنے آتے، میرے پاس لاہور سے بھاگنے کا کافی وقت موجود تھا۔ میرے لیے واحد محفوظ ٹھکانہ لاجپت رائے بھون ہو سکتا تھا، جہاں میرے والد کے دوست لالا اچنت رام اور خدام عوام سوسائٹی کے دیگر ارکان مقیم تھے۔ میں نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ دوڑ کر طے کیا۔ میں نے آس پاس کئی غضبناک مسلمان بھی دیکھے جو ہندوؤں اور سکھوں کی زندگی اور املاک کے در پہ تھے۔ ستیش گجرال مسلمانوں سے اچھوت کا سلوک کرنے پر پنجاب کے ہندوؤں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے جہلم میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ ہندو جو کانگریس میں شامل ہو گئے تھے، وہ ہندوستان کی آزادی کے مطالبے پر تو جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دوست بنانے یا اچھوتوں سے متعلق رویہ تبدیل کرنے کے سرمخواہ نہیں تھے۔ انہوں نے قبائلی پٹھانوں کی طرف سے جہلم میں ہندوؤں اور سکھوں پر حملوں کے واقعات کا ذکر کیا ہے، جبکہ سرحد کی دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں پر حملوں کی بھی تفصیل دی ہے۔ ایسے حملوں میں بدترین واقعہ امرتسر کے مسلم گرلز ہاسٹل پر حملہ تھا۔ یہ 15 اگست 1947 کو ہوا۔ ہاسٹل کی مکینوں کو باندھ کر جبراً حال بازار تک جلوس نکالا گیا۔
وہاں لڑکیوں سے اجتماعی زیادتی کی گئی اور ایسا بھیانک سلوک کیا گیا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: کمار چند۔ پروفیسر انجلی گیرا رائے کا تعلق فیصلہ آباد کے اروڑا خاندان سے تھا اور سنگاپور میں میری ان کے ساتھ پنجاب کی تقسیم کے مسئلے پر تفصیلی بحث ہوئی۔ 2010 میں ایک روز وہ مجھے کمار چند اور میرا چند سے سنگاپور میں ان کی رہائش گاہ پر ملوانے لے گئیں۔ میں نے ان کی کہانی سنی تھی، لیکن اس کی اشاعت سے پہلے واقعات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ کمار چند نے 1947 میں لاہور سے نقل مکانی سے پہلے کی کہانی ان الفاظ میں سنائی: بنیادی طور پر ہمارا خاندان سندھ کا ایک تاجر خاندان تھا جو 1940 کی دہائی میں لاہور آباد ہو گیا۔ مختلف مقامات پر رہنے کے بعد آخر میں ہم کلا گجر سنگھ کے علاقے میں منتقل ہو گئے، جہاں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی۔ لاہور میں کئی ہفتوں سے فسادات جاری تھے۔ میری والدہ اور بہنوں کو حفاظتی نقطہ نظر سے پہلے ہی ایک پہاڑی تفریحی مقام پر بھیجا جا چکا تھا۔ اگست کے ایک روز شام کو ہجوم ہمارے علاقے میں آیا۔ انہوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے دل میں خوف پھیل گیا۔ ہم گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ اس سے ہماری جان بچ گئی کیونکہ حملہ آور قیمتی اشیاء لوٹنے میں مصروف تھے۔ البتہ کچھ دیر بعد وہ ہمارے پیچھے لگ گئے، تاہم کسی نہ کسی طرح ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پناہ گزین کیمپ تک پہنچ گئے۔ موت کے اتنے قریب آنے کا لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ سب ہیڈنگ: پران نوائل۔ میں 1946 میں دہلی میں سرکاری ملازمت میں شامل ہوا، لیکن ہنگاموں کے وقت میرے والدین لاہور میں تھے۔ جون کے ایک دن میرے والد مغل پورہ سے واپس تانگے پر آ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ہجوم نے انہیں پہچان لیا کہ وہ ہندو تھے، لیکن ایک شخص جس پر میرے والد نے کبھی احسان کیا تھا نے انہیں روک دیا، بلکہ وہ بڈن روڈ کے ایک محفوظ ٹھکانے تک ان کے ساتھ آیا۔ اگرچہ میرے اہل خانہ بحفاظت لاہور سے نکل گئے، لیکن میرے کئی اسکول اساتذہ اور کالج کے پروفیسروں کو قتل کر دیا گیا۔ میرے والد محکمہ ڈاک کے ملازم تھے اور انہوں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ان کے مسلمان دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ لاہور سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا، پنڈت جی آپ فی الحال چلے جائیں، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو آپ واپس آ جائیے گا۔ چنانچہ وہ 14 اگست کو امرتسر کے لیے ٹرین پر روانہ ہوئے۔ ان کے دوست انہیں اور میری والدہ کو نشستوں پر بٹھا کر آئے۔ وہ بحفاظت امرتسر پہنچ گئے، لیکن 3 ہفتے تک ان سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا۔ میرے والد لاہور چھوڑنے کے صدمے سے کبھی نہ نکل سکے۔ ان کی تعیناتی امبالہ میں ہوئی، جہاں 1954 میں وہ فوت ہو گئے۔ ایک شکستہ دل انسان کی عمر محض 58 سال تھی۔ سب ہیڈنگ: نرمل تیج سنگھ چوپڑا۔ لاہور میں 1947 میں آزادی سے قبل گزاری گئی زندگی کے واقعات یاد کرنا تکلیف دہ ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ان دنوں قتل و غارت، خواتین سے زیادتی، آگ لگانے، لوٹ مار اور دیگر بے ایمانہ جرائم کا گڑھ بن چکا تھا۔ ہمارا گھر اندرون شالوی دروازے کے قریب ایک تنگ سی گلی کوچہ موٹا سنگھ میں تھا۔ قدیم لاہور کا یہ محلہ ہندو اکثریت والے علاقے کا حصہ تھا۔ یہ گلی مین بازار سے ہٹ کر تھی اور میرے پردادا سے موسوم تھی۔ ہمارا آبائی گھر 5 منزلوں پر مشتمل ایک بڑی عمارت تھی جو 2 گلیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مکان میں 18 کمرے تھے اور اکثر کمروں کی چھتیں کافی اونچی تھیں۔ انہی کمروں میں میری 2 بہنوں، 3 بھائیوں اور خود میری پیدائش ہوئی تھی، اور یہیں ہم پلے بڑھے۔ ہمارا گھر اتنا اونچا تھا کہ چھت سے ہم لاہور شہر کا بیشتر حصہ دیکھ سکتے تھے۔ میرے والد جو ملٹری اکاؤنٹس کے ڈپٹی کنٹرولر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے کی محلے کے تمام گھرانے بہت عزت کرتے تھے۔
ہمارے گھر کے علاوہ محلے میں 10 دیگر مکانات اور ایک بڑی حویلی بھی تھی۔ زیادہ تر گھرانے ہندو تھے، لیکن 3 مسلم خاندان بھی وہاں مقیم تھے۔ صرف ہمارا ایک گھر سکھوں کا تھا، جو نہ صرف اس گلی بلکہ ارد گرد کے علاقے کا واحد سکھ گھر تھا۔ البتہ تمام ہندو، سکھ اور مسلمان مثالی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں حصہ لیتے تھے۔ دیوالی، ہولی، عید وغیرہ ان تہواروں اور شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع پر تحائف کا بھی تبادلہ کیا جاتا تھا۔ اندرون شہر کے مخصوص کلچر کی طرح ہمارے تمام مکانات کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ میرے 3 بڑے بھائی ہندوستانی فوج میں افسر تھے۔ 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے۔ تیسرا بھائی غیر شادی شدہ تھا اور سنگاپور میں انگریز فوج میں تعینات تھا۔ 1947 میں میری عمر 17 سال تھی اور میں FC کالج میں BA کا طالب علم تھا۔ میں لاہور میں اپنے والدین اور بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حالات میں بگاڑ مارچ سے اپریل 1947 کے دوران پیدا ہوا۔ لاہور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ تصادم معمول بنتا جا رہا تھا۔ ہم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسی اشیاء خوردنی کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جو خراب نہ ہو سکتی ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ انگریز ہمارے ملک سے واپس چلے جائیں گے اور ہندوستان 2 حصوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہوگا، جبکہ پنجاب کے بھی 2 حصے ہوں گے، تو کشیدگی میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ پنجاب کی حقیقی حد بندی مقرر نہ ہونے کے باعث لاہور اور دیگر شہروں میں مظاہرے، ہڑتال اور احتجاج شروع ہو گیا۔ البتہ کرفیو میں نرمی ہونے پر ہمیں بدستور لاہور میں تازہ سبزیاں، پھل، دودھ اور دیگر ایسی اشیاء دستیاب تھیں۔ زیادہ تر کرفیو رات کو نافذ کیا جاتا تھا۔ ہماری گلی کے داخلی راستے پر ایک بہت بڑا پرانا اور مضبوط گیٹ نصب تھا۔ ان دنوں ہم اسے بند رکھ کر اندر سے کنڈا لگا لیتے تھے، بالخصوص رات کو یا جب کسی ہجوم کے حملے کی اطلاع ملتی تو ہم اسے بند رکھتے۔ ہماری گلی کے ساتھ والی گلیاں بھی تنگ تنگ تھیں اور آپس میں ایسے ملی تھیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا سکتے تھے۔ میں ان دنوں کا سوچ کر اب بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہم مکان کی کھڑکی سے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات دیکھا کرتے تھے۔ میں نے گلی کے گیٹ سے باہر اپنی آنکھوں سے مردوں اور عورتوں کو بے رحمی سے قتل ہوتے دیکھا۔ کبھی کبھی حملہ آور لاشیں کھلی جگہ پر پھینک دیتے تھے، البتہ بیشتر لاشیں گلی کے نکڑ کے پاس واقع کنویں میں پھینک دی جاتی تھیں۔ کبھی کبھی ہندو بھی راہگیر مسلمانوں کو ہلاک کر دیتے تھے، لیکن زیادہ تر قتل عام مسلمان گنڈے ہی کرتے تھے۔ میں نے نوجوان مسلمان کو کئی لڑکیوں سے ان کے والدین کے سامنے زیادتی کرتے بھی دیکھا۔ یہ لوگ بعد ازاں ان کو قتل کر دیتے۔ کئی عورتوں کو قتل کرنے سے پہلے بے دردی سے ان کی چھاتیاں کاٹ دی جاتی۔ ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ ایسے انسانیت سوز واقعات پورے شہر میں ہو رہے تھے۔ میرے خیال میں کوئی ہندو یا مسلمان اپنے درست حواس میں ایسے انسانیت سوز اقدامات میں ملوث نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک انتہائی نوعیت کا پاگل پن تھا جس نے بعض ہندوؤں اور مسلمانوں کو مذہب کے نام پر ایسے فرقہ وارانہ فسادات کی طرف مائل کیا جس میں کچھ سیاسی عزائم بھی شامل تھے۔ جون اور جولائی 1947 کے دوران ہجوم نے شہر میں ادھر ادھر عمارتوں کو آگ لگانے کی کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ رات کو پیٹرول یا مٹی کے تیل میں بھگوئے پرانے کپڑوں کو آگ لگا کر چھتوں سے دوسرے مکانات پر پھینکا جاتا تھا۔ یہ آتشی گولے جگہ جگہ گرتے اور آگ لگاتے نظر آتے تھے۔ ہم میں سے کئی کو اس بات کا یقین تھا کہ علاقے میں ہندوؤں کو بے دخل کرنے کے لیے مسلمان پولیس افسروں نے گنڈوں اور بدماشوں کو استعمال کیا۔ مجھے اب ایسے افراد کے نام تو یاد نہیں، لیکن کچھ افسروں کے نام کھلے عام سامنے رکھے تھے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف اعلیٰ حکام نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔
ہماری گلی میں جو مسلمان گھرانے تھے ان میں سے ایک میں نوجوان رفیق رہتا تھا جو بہت اکھڑ مزاج انسان تھا۔ میرے خیال میں اس کے ڈر سے ہماری گلی کی طرف کوئی آگ کا گولا نہیں پھینکا گیا اور کسی حد تک یہ علاقہ محفوظ تھا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ رفیق نے ہمیں ہمسایہ ہونے کے ناطے تحفظ فراہم کیا تھا۔ دوسری طرف میرے والد نے اپنی گلی کے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ جون کے اختتام تک ہمارے علاقے کے مسلم خاندان نے خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا، چنانچہ وہ غیر مسلم اکثریت والے محلوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہماری گلی کے بعض ہندو بھی محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ ان حالات میں ہمارے خاندان نے بھی عدم تحفظ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ہماری گلی یا قرب و جوار میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا۔ ہماری زندگیاں خطرے میں تھیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم صرف دعا کر سکتے تھے کہ بھگوان کسی کو ہمیں بچانے کے لیے بھیجے۔ میرے بھائی لیفٹیننٹ کرنل گرچرن سنگھ چوپڑا ڈیفنس فورسز کے دہلی میں ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ انہوں نے انگریز افسروں کی مدد سے ایک اسٹیشن ویگن جس میں انگریز فوجی سوار تھے بھجوائی تاکہ ہمیں لاہور سے بحفاظت نکالا جا سکے۔ ہر قسم کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے میرا بھائی ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے 2 اگست 1947 کو آیا۔ اس نے گاڑی مین روڈ پر کھڑی کی اور انگریز فوجیوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو، وقت کم ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ چنانچہ افسردہ دل کے ساتھ میرے والدین اور میری بہنیں وہاں سے نکلے۔ ہم اپنے ساتھ صرف تن کے کپڑے لے جا سکے۔ جب ہم انتہائی محفوظ اسٹیشن ویگن میں سفر کر رہے تھے اور ٹامی گن پکڑے گورے فوجی ساتھ تھے تو ہم نے سڑکوں پر ادھر ادھر بے قابو ہجوم دیکھے۔ شالوی دروازے کے قریب عمارتیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ لوگ ہمیں بالخصوص مسلح انگریز فوجیوں کو دیکھ کر خوفزدہ تھے۔ ہمارے انگریز ڈرائیور نے نہایت تیزی سے ہجوم کے درمیان سے گاڑی نکالی اور ہم بحفاظت دہلی پہنچ گئے۔ ہم لاہور میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے محروم ہو گئے۔ ایک دم میرے والد کنگال ہو گئے اور ہم سب مہاجرین بن گئے۔ اس کے باوجود جان بچنے پر ہم خدا کے حضور شکر گزار تھے۔ ہم خوش قسمت تھے کہ میرے بھائی کرنل گرچرن چوپڑا نے عین آخری وقت پر ہمیں بچا لیا اور دہلی میں اپنے بنگلے میں پناہ دی۔ سب ہیڈنگ ہرکشن سنگھ سرجیت۔ میں 9 اگست 1947 میں لاہور میں تھا۔ ہم جیسے سیاسی طور پر باخبر افراد پر بالکل واضح ہو چکا تھا کہ لاہور پاکستان میں شامل ہوگا، کیونکہ امرتسر کے بعد واگا سے آگے تک علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ میں 12 اگست کو لاہور سے اپنے آبائی شہر جالندھر کے لیے روانہ ہوا۔ دیگر کامریڈ حضرات جیسا کہ سوہن سنگھ جوش چند روز پہلے لاہور چھوڑ چکے تھے، جبکہ تیج سنگھ سواتنتر تقسیم کے چند روز بعد گئے۔ جب میں 1946 سے پہلے مغربی پنجاب میں گزرے ایام یاد کرتا ہوں تو مجھے تینوں بڑے مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان کہیں نفرت نظر نہیں آتی۔ البتہ حالات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بدل گیا، کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ میں لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے دوستوں نے سمجھایا کہ میں عارضی طور پر چلا جاؤں۔ حالیہ برسوں میں نے کئی بار لاہور جانے کا ارادہ کیا، لیکن انتہا پسند خالصتانی سکھوں کے عشرے کے بعد سے لاہور میں مقیم تھے نے مجھے دھمکی دے کر روکا۔ ہرکشن سرجیت نے مارچ 2005 میں دیگر کمیونٹیوں کے ساتھ لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف تقسیم سے پہلے کے اپنے کمیونسٹ دوستوں سے ملاقات کی، ان میں ممتاز کمیونسٹ رہنما CR اسلم نمایاں ہے، بلکہ سابق صدر مشرف سے بھی ملے۔ مشرف نے اس وفد کے ذریعے بھارتی حکومت کے تعلقات معمول پر لانے کا پیغام بھجوایا۔ سب ہیڈنگ گیانی مہندر سنگھ۔ میں لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے قریب جنرل لوکل گردوارہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ مجھے ایک اسٹیشن ویگن دے کر
لاہور کے متاثرہ علاقوں میں محصور سکھوں کو بچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 12 اگست تک ہندو اور سکھ لاہور میں ہزیمت کا شکار تھے۔ 12 اور 13 اگست کو مزنگ میں مشہور تاریخی گردوارے چیون پادشاہی کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ حملہ صبح کو کیا گیا۔ اس وقت سردار سورن سنگھ، سردار کپور سنگھ، سردار سمپورن سنگھ اور ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو لاہور میں ہی موجود تھے۔ میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مدد کے لیے فوج کو طلب کریں۔ چنانچہ ہم نے پنجاب باؤنڈری فورس کے جنرل ریس سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا کہ اب کوئی ان کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ جب ہم مزنگ کے گردوارے چیون پادشاہی آئے تو کوئی سکھ زندہ نہیں بچا تھا۔ لاہور کے سکھوں نے مدد مانگنے کے لیے مجھے دہلی بھیجا۔ فیصلہ یہ طے پایا کہ میں سردار بلدیو سنگھ سے ملوں۔ ان دنوں گیانی کرتار سنگھ بھی دہلی میں تھے۔ سردار بلدیو سنگھ ہمیں سردار پٹیل کے پاس لے گئے۔ وہ ایک صوفے پر دراز تھے۔ میں نے انہیں لاہور کا پورا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر انہوں نے گرج کر کہا، قتل کر دو۔ میں نے پوچھا، سردار جی یہ کیسا مشورہ ہے؟ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو مسلمان نہیں بلکہ ہم لاہور کے سکھ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ لاہور کا مقدمہ ہم ہار چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹیل کو لاہور کی صورتحال کی پوری سمجھ نہیں آئی اور وہ نشے یا غنودگی کی حالت میں بات کر رہے تھے۔ میں پھر لاہور کبھی واپس نہ جا سکا کیونکہ پاکستان مارز وجود میں آ چکا تھا۔ میرے بچے پہلے ہی امرتسر بھیجے جا چکے تھے۔ سکھ پنجاب کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر ایسا ناگزیر ہو جاتا تو وہ اپنے حقوق کا مکمل تحفظ چاہتے تھے۔ مہاراجہ پٹیالہ محمد علی جناح کے ساتھ کسی سمجھوتے پر متفق ہونا چاہتے تھے، لیکن ماسٹر تارا سنگھ نے اس کی مخالفت کی۔ اگر پنجاب کی تقسیم ہوئی تو سکھ ایک الگ صوبہ چاہتے تھے۔ اگر پنجاب کی تقسیم ہوئی تو سکھ ایک الگ صوبہ چاہتے تھے۔ سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا۔ مسلمان لیڈر سکھوں کو پاکستان میں رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔